حضرت جبریل آسمان پر ایک دم بلندی پر اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد بستی کو الٹا کر کے اسی جگہ پر پلٹ دیا گیا۔ ایک جھٹکے میں پوری قوم تباہ ہو گئی، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے بستی کو تو پلٹوایا ہی، اور اس کے بعد نوکیلے سخت قسم کے پتھروں کی بارش بھی کی گئی تاکہ کوئی بچنے نہ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ معزز سامعین کرام، قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی مشہور پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اور بھائی تھے جن کا نام ہاران اور ایک کا نام ناحور تھا۔ ہاران سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام لوط رکھا گیا۔ گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے وہاں سے نکلتے ہیں تو جو لوگ ان کے ساتھ میں تھے ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے اور بستی کو چھوڑ کر کے نکل گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی تھی جس کا نام تھا سدوم، اس کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس قوم کو جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، سدوم کی جو بستی تھی، جو علاقہ تھا، یہ علاقہ مالی اعتبار سے بہت ہی خوشحال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس بستی کو، قریہ سدوم کو اللہ نے حسن بھی بہت دیا تھا۔ اللہ نے اس قوم کے لوگوں کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسن و جمال والا بنایا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بستی کے اندر قحط سالی پڑتی ہے، کافی ٹائم گزر گیا، بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان تھے۔ ابلیس ان کے پاس انسانی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کا بس ایک راستہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ مصیبت دور ہو جائے، یہ مصیبت ٹل جائے، قحط سالی دور ہو جائے، تو اس کا ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ تمہارے شہر کے اندر، تمہاری بستی کے اندر اگر کوئی نیا انسان آتا ہے، کوئی اجنبی آتا ہے، تو اس کو پکڑو اور اس کے ساتھ شاریرک سمبند قائم کرو۔ ابلیس نے اس قوم کے لوگوں کو ہم جنس پرستی، یعنی اگر کوئی مرد تمہاری بستی کے اندر آتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے اس کے ساتھ تم اپنا شاریرک سمبند قائم کرو۔ اس کے بعد ابلیس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، بلکہ امام سفارینی رحمہ اللہ اس واقعے کو مزید آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابلیس بستی سے باہر نکلتا ہے، کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنا بھیس، اپنا حلیہ چینج کرتا ہے، اپنی صورت بدلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس قوم کے اندر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک اجنبی انسان ہمارے بستی کے اندر آ رہا ہے، قوم کے لوگوں نے اس کو پکڑا اور ابلیس کا جو بتایا ہوا فارمولہ تھا، اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے قوم کے لوگوں نے ابلیس کے ساتھ شاریرک سمبند قائم کیا۔ ہم جنس پرستی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ اس قوم کے لوگ، کوئی بھی اجنبی انسان ان کے شہر کے اندر آتا، اس کو پکڑ کے اور اس کے ساتھ غلط کام کرتے، اس کے ساتھ بدفعلی کرتے، یہاں تک کہ یہ برائی ان کے اندر اتنی زیادہ عام ہوئی، اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ انہوں نے عورتوں سے اپنے تعلقات قائم کرنا ہی چھوڑ دیا، اپنے تعلقات وہ مردوں سے، اپنی خواہشات کو مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، قوم کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی، اور یہاں تک کہ معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آسمان سے کچھ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آتے ہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کچھ اجنبی ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، لوط علیہ السلام کیا مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، قوم کی نظر ان کے اوپر پڑی، قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اندر سے بے چین ہونے لگے کہ یہ ملائکہ ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، قوم اتنی بدبخت ہے، اتنی ظالم ہے کہ ایسا نہ ان کے ساتھ بھی کوئی غلط حرکت کرے۔ فرشتوں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ آپ ایسا کریں، آپ رات کے ایک حصے میں آپ خود، آپ کے جو بچے ہیں، جو ایمان آپ کے اوپر لائے ہیں، ان لوگوں کو لے کر کے بستی سے آپ نکل جائیے، آپ وہاں سے نکل جائیے۔
इन मौइदुहुम अस्सुब्ह, इनके अजाब का जो टाइम है, जो वक्त है, सुबह का टाइम है। आप यहाँ से निकलिए, जैसे सुबह होगी इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला हिलाक कर देगा। अलैसा सुब्हु बिक़रीब, क्या सुबह करीब नहीं है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर के वहाँ से निकलते हैं, खुद भी चले जाते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ, उनकी अहलिया जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाई थी, वो भी उन लोगों के साथ में रही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम निकलते हैं, उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जाता है। और अज़ाब की कैफियत क्या थी? कुरान हकीम कहता है फलम्मा जा अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंजूद। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने पर के ज़रिए से पूरी एक बस्ती है, बस्ती को नीचे से ऐसे उठाते हैं। आप समंदर के किनारे जाते हैं, जो रेत है, जो बालू है, हाथ डाल करके जैसे आप उठाते हैं, ऐसे पूरी बस्ती को ऐसे नीचे से उठाया गया। और उठाने के बाद फिर उसको आसमान पर ले जाया गया। हज़रत जिब्रील आसमान पर एकदम बुलंदी पर उठाते हैं और उसके बाद बस्ती को उल्टा करके उसी जगह पर पलट दिया गया। एक झटके में पूरी कौम तबाह हो गई। और सिर्फ इसी पर बस नहीं किया गया, वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए से बस्ती को तो पलटवाया ही, और उसके बाद नोकीले सख्त किस्म के पत्थरों की बारिश भी की गई ताकि कोई बचने ना पाए। ये इस कौम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अज़ाब नाज़िल किया। इस कौम को अल्लाह ने तबाह किया। आखिर जुर्म क्या था भाई इनका? इनका सबसे बड़ा जुर्म यही था, हम जिन्स परस्ती। आज अफसोस का मामला ये है, कि आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर या बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर आज इस अमल को कानूनी सतह पर इसको बिल पास कराया जाता है कि अगर दो लड़के आपस में राज़ी हैं तो शादी करके वो साथ में रह सकते हैं। दो औरतें अगर आपस में राज़ी हैं, दो लड़कियां राज़ी हैं तो वो शादी करके आपस में रह सकती हैं। जिस बुरे अमल की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी दौर में बस्ती को हिलाक कर दिया था, आज उसको कानूनी तौर पर उसे परमिशन हासिल है, दो नौजवान आपस में साथ में रह सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं, बल्कि सहाबा का इजमा इसके बारे में है कि अगर कोई इंसान ऐसा काम करने वाला है, ज़िनाकार में क्या होता है भाई, इंसान अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा है तो उसको रज्म किया जाएगा, गैर शादीशुदा तो कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान लिबादत करने वाला है, अपनी ख्वाहिशात को मर्दों से पूरी करने वाला है, सहाबा का इजमा है कि ऐसा इंसान गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, ऐसे इंसान को कत्ल किया जाएगा। प्यारे नबी कहते हैं फ़ाइल और मफ़ूल को, जो करने वाला है, जो करवाने वाला है, दोनों को मारा जाएगा। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को ले जा करके पहाड़ पर लेकर के जाया जाए और पहाड़ी से ऐसे लोगों को नीचे फेंक दिया जाए, और उसके बाद फिर ऊपर से जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत को हिलाक किया था, उसी तरीके से ऐसा काम करने वाले इंसान को हिलाक कर दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए। मेरे भाई और दोस्तों, हम जिन्स परस्ती इस्लाम की नज़र में, शरीयत की नज़र में, अल्लाह की नज़र में बहुत ही मबगूज़ और नापसंदीदा अमल है। अल्लाह हम सब को, कौम मिल्लत को, नौजवानों को इस बुरे अमल से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।